کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہوتا تو کبھی اعتراض ہی نہ کرتا۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سنیے ذرا، امام مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے میں صحابہ کے بہت زیادہ قریب تھا، میں نے صحابہ سے بہت زیادہ علمی نفع حاصل کیا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اگر سارے صحابہ کرام کے علم کا نچوڑ نکالا جائے نا تو 6 صحابہ میں نظر آتا ہے۔ وہ 6 صحابہ کون سے ہیں؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا یہ جو 6 صحابہ ہیں نا، اگر سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ نکالا جائے ان 6 صحابہ میں نظر آتا ہے۔ ذرا اگلی بات سنیے، فرمایا اگر پھر ان 6 کا نچوڑ نکالا جائے نا تو 2 صحابہ میں نظر آتا ہے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا نا اقضاہم علی انا دار الحکمت و علی جن بابوہا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں نے کہا اب تلاش کیجئے یہ جن میں سارے صحابہ کے علم کا نچوڑ ہے، یہ 2 ہستیاں کہاں پہ ہیں؟ یہ مکہ مکرمہ میں تو نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کی دونوں ہستیاں یہ کوفے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھیے نا، اب ان سے آگے سلسلہ چلنا تھا تو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کہاں بھیجا؟ کوفہ کے اندر بھیجا۔ پھر مجھے یوں کہنے دینا، اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے دین دیا میرے محبوب کو، میرے محبوب نے صحابہ کو، صحابہ کے علم اور دین کا نچوڑ 6 میں ہے، 6 کا 2 میں ہے۔ میں نے کہا دونوں کوفے کے اندر ہے، اور ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوفے میں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا فقہ حنفی کی بنیاد امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ جات پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کے علم کی بنیاد پہ جو ہے فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا نمبر 1 تکمیل دین بھی ہو گئی، تمکین دین بھی ہو گئی، تطہیر دین، یہ تدوین دین بھی ہو گئی، اب رہ گیا تطہیر دین۔ تطہیر دین کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر زمانے کے اندر ایک ایسی جماعت موجود ہو کہ اگر کوئی دین کو خراب کرنا چاہے، ثابت شدہ بات کا انکار کرنا چاہے اور غیر ثابت شدہ کو ثابت کرنا چاہے، الہاد یا بدعت والے لوگ جو ہیں وہ شریعت کو خراب کرنا چاہیں، تو ایک جماعت ایسی ہو جو دلائل کے ساتھ ان کو جواب دے اور لوگوں کے سامنے صراط مستقیم کو رکھے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہر دور میں ایسی ایک جماعت موجود رہی ہے۔ اب یہ 2 صدیوں سے اللہ یہ کام لے رہے ہیں تو اکابرین علماء دیوبند سے لے رہے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ آپ کسی میدان میں چلے جائیں، آپ کسی محاذ میں چلے جائیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ابھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہتا